ہر ایک بندے کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ میں خوشحال زندگی گزاروں، ہمارے گھر کی سیفٹی ہو، میرے بچے سکون سے ہو۔ لیکن افسوس آج کوئی بھی بندہ سکون سے نہیں، کوئی بھی بندہ سکون کی نیند نہیں سو رہا ہے۔ بے قراری بڑھ رہی ہے، بد امنی بڑھ گئی ہے، اور ہر برا کام جو ہے وہ عروج پر ہے۔ سر عام رشوت ہو رہی ہے، سر عام سود ہو رہا ہے، سر عام زنا ہو رہی ہے، سر عام بے رحمانی ہو رہی ہے، سر عام ٹھگی ہو رہی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو سر عام نہیں ہو رہی ہے؟ اور سکون ہمارا ختم ہو گیا ہے، وہ کیوں؟ کس کے لیے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو لوگوں کو سکون دینے کے لیے آئے، لوگوں کے اندر محبت ڈالنے کے لیے آئے، بے ایمانی کو ختم کرنے کے لیے آئے، رشوت بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے۔ آج ہم اس کی امت ہیں تو ہمارے دل میں سکون کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے یاد سے ہٹ جائے گا میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، میں اس کو بے سکون بنا دوں گا، اس کا سکون میں چھین لوں گا۔ وہ جیے گا لیکن اس کو کوئی سکون نہیں ہوگا۔ آج پیسے والا بھی بے سکون پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اللہ کی یاد سے ہٹ گئے ہیں۔ جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے، اللہ کی توحید کو نہیں مانیں گے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانیں گے تو ہمارے اندر میں سکون کیسے آئے گا؟ ہمارے دل میں بہار کیسے آئے گا؟ ہمارا چین کیسے آئے گا؟ ساری چیز کا کارن جو ہے ہم اللہ اور رسول سے دور ہو گئے ہیں، کرنے سے دور ہو گئے ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے تو کہتے ہیں، لیکن اس پر ہم عمل پیرا نہیں ہیں، کیونکہ اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ بس ہمارے باپ دادا نے نام مسلمان رکھ دیا اور ہم مسلمان ہو۔ تو میرے بھائی آج بھی وقت ہے اپنے رب کو اکیلا مانیں اور اس سے کسی کو بھی شریک نہیں کرے، اور وہ سمجھیں کہ یہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، یہ کلمہ کیا ہے۔ پھر اللہ کے در پر آ کر استغفار کریں، رجوع ہو جائے، اللہ کے در پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم میرے در پر آ جاؤ، توبہ طائب کرو تو اپنے رب کو غفار پاؤ گے۔ تیرا رب تو بڑا مہربان ہے، تیرا رب تو بڑا سخی ہے، تجھے کہاں چھوڑے گا، لیکن تیرے آنے کی دیر ہے، رب کی رحمت کے برسنے کی میں کوئی دیر نہیں ہے۔ رب کی رحمت تلاش کر رہا ہے تو میرا بندہ کب میرے پاس آ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو اللہ تعالیٰ تیرے اوپر آسمان سے مینا برسائے گا اور تمہیں باغ بہار کر دے گا، تمہیں سکون آ جائے گا، تیرے دل کا سکون بھی تجھے لوٹا دے گا، بد امنی کو ختم کرے گا، بے حیائی کو ختم کرے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی اور گل گلزار ہو جائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ جو بے اولادی ہے انہیں اولاد بھی نصیب کرے گا، اولاد سے مالا مال کرے گا، مال سے مالا مال کرے گا۔ جس کا مال کم ہے، جو غربت میں ہے، اس کو مالا مال کر دے گا، تیرے گھروں کے سامنے ندیاں بہا دے گا، تیرے زمین کو سبز بنا دے گا، ہر چیز تجھے
مہیا کر دے گا اور سب سے زیادہ تیرے دل کا سکون تجھے واپس دے گا۔ تم سکون سے جیو گے، تیرا گھر، تیرے بچے سکون سے جیئیں گے، بد امنی ختم ہو جائے گی، چاروں طرف امن کی بازار برس جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ میرے طرف آ جاؤ، میں توبہ طائب کرو، میں تجھے معاف کر